بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا۔ اسے آمدنی کی ایک خاص مقدار روزانہ کی مقرر کر رکھی تھی کہ مجھے کما کر روزانہ اتنی آمدنی دے دیا کرو۔ ایک روز ایسا ہوا کہ وہ غلام کچھ کھانا لے کر آیا اور اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں سے ابھی ایک ہی لقمہ کھانے پائے تھے کہ اس غلام نے عرض کیا کہ آپ روزانہ سوال کرتے تھے کہ یہ چیز کس ذریعے سے کمائی، مگر آپ نے آج کچھ بھی نہ پوچھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، بھوک کی شدت کی وجہ سے کچھ معلوم کرنے کا دھیان ہی نہ رہا۔ اب بتاؤ۔ اس نے عرض کیا کہ زمانہ جاہلیت میں ایک قوم پر میرا گزر ہوا، ان کا کوئی شخص بیمار تھا، میں نے کچھ منتر پڑھ کر دم کر دیا، انہوں نے اس کے بدلے کچھ دینے کا وعدہ کر رکھا تھا۔ آج جو میرا ادھر سے گزر ہوا تو چونکہ ان کے ہاں شادی تھی اس لیے انہوں نے بہت زیادہ کھانا پکا رکھا تھا، اس میں سے انہوں نے کچھ مجھے دیا جو اس وقت آپ کے سامنے حاضر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی یہ بات سن کر فرمایا، تو نے مجھے برباد ہی کرنے کا سامان کر دیا۔ اس کے بعد منہ میں ہاتھ ڈال کر کہ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ لقمہ جو سخت بھوک کی حالت میں کھایا گیا تھا نہ نکلا۔ حاضرین میں سے کسی نے عرض کیا کہ پانی کے ذریعے قے ہو سکتی ہے، چنانچہ بہت بڑا پیالہ پانی سے بھرا ہوا منگا کر اس میں سے تھوڑا تھوڑا پی کر قے فرماتے رہے، حتیٰ کہ وہ لقمہ نکل آیا۔ کسی نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، آپ نے ایک لقمہ کی وجہ سے مشقت برداشت کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو جسم حرام سے پرورش پائے اس کے لیے دوزخ کی آگ ہی بہت مناسب ہے۔ مجھے ڈر ہوا کہ اس لقمے کی وجہ سے میرے جسم کا کوئی حصہ پرورش نہ پائے۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خوف خدا کا بے حد غلبہ تھا۔ کسی چڑیا کو دیکھتے تو فرماتے کہ کاش میں تیری ہی طرح کا ایک پرندہ ہوتا اور انسان نہ ہوتا، تاکہ میں قیامت کے دن اعمال کے حساب سے بچ جاتا۔